ماشاءاللہ سبحان اللہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شهادة الله سبحان اللہ ماشاءاللہ ولا معاون له ولا ضد له ولا ند له. سبحان من هو سند الوراء أحمد الوراء. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان الله. ماشاءاللہ. أجدر الوراء أنور الوراء أكبر الوراء أزهر الوراء أجمل الوراء أكمل الوراء محبوب رب العالمين صوب الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. میرا جدا دھم دھام ہا ہورا چرچا عام ہا جبریل ہاتھ غلام ہا بلغ الأولى بکمالی. سبحان اللہ. ثم قیام کامل ہو کے لگے فل کامل آیا گیا پل کامل کشف الدجا بجمالی. سبحان اللہ. سونے کے در پہ جو آیا سونے دلال مل گیا پرجوش سکھدا بن گیا حسنت جمیع مثالی. ابو جہل ہاتھ وچ پتھر پا آکے 10 عربی ہے جا پتھراں ہاتھاں وچ بول پئے صلو علیہ وآلہ. پتھراں ہاتھاں وچ بول پئے صلو علیہ وآلہ. تمام حضرات
محبت سے، عقیدت سے، بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد کوئی زبان درود سے خالی نہ رہے۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وسلم۔ اللهم بارک علی محمد۔ ذی قدر علماء کرام بالخصوص واجب الاحترام مقرر ذی شان خطیب اسلام حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب ذی دمت قاری القرآن مقرر ذی شان حضرت مولانا قاری صاحب، حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب، حضرت مولانا شریف الرحمن صاحب، دور سے دراز سے قرب سے جواز سے اس جامعہ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے تشریف لے آنے والے آج کا یہ تبلیغی اور اصلاحی پروگرام محض اللہ کی رضا کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دعا وہ ہے کہ اللہ رب العزت برادر مکرم حضرت مولانا قاری سعید الرحمن صاحب کا اس پروگرام کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ ایسے پروگرام اللہ رب العزت ہر مسلم مومن کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت ہے کوئی کان میں ٹوٹیاں لگا کے گانے سن رہا ہوگا، کوئی بازار کی زینت بنا بیٹھا ہوگا، کوئی ہوٹل کی زینت بنا بیٹھا ہوگا۔ خوش قسمت ہے خدا کی قسم کہ اللہ کے گھر میں آئے۔ حدیث میں آتا ہے جس انسان کو، جس مومن بندے کو اللہ 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو بحمداللہ اس میں میرا اور آپ کا پروان نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہوئی اور اللہ نے 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھا اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق۔ مجھ سے قبل قاری صاحب نے بہترین انداز میں تلاوت فرمائی، بھائی سلیم مار صاحب نے بڑے بہترین انداز سے نعت خوانی کی، مولانا محمد اسحاق صاحب نے بہترین انداز سے گفتگو فرمائی۔ دعا یہ ہے اللہ ان کا بولنا، سنانا، آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ مختصر آج کے سامنے میں نے جو سورت تلاوت کی ہے، اس سورہ کا نام ہے سورۃ العصر۔ کیا نام ہے؟ سارے بولیں گے عصر۔ کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ العصر۔ ہر بندے کو عموماً یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو بھی یاد ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس چھوٹی سی سورت میں میرے رب نے، میرے اللہ نے نسل انسانی کو خسارے اور گھاٹے اور نقصان سے نکلنے کے لیے 4 شرطیں بیان کرتا
کتنی؟ اب میری عادت ہے آپ بولیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو قرآن سناؤں گا. الحمدللہ ہم کس سے کہانیاں والے نہیں ہیں, قرآن سنائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا بولے سے سبحان اللہ. کتنی شکلیں بیان فرمائیں؟ پہلی پہلی آیت والعصر, فرمایا اللہ کہتا ہے مجھے زمانے کی قسم. بات قسمیہ ہے, علماء جانتے ہیں. علماء نے یوں بھی ترجمہ کیا کہ اللہ نے کہا مجھے عصر کے وقت کی قسم. میرے رب نے کہا مجھے زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر, پکی بات ہے, کوئی اس میں اور بات نہیں, بے شک انسان نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. الا الذین, مگر وہ لوگ آمنوا, جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَطْفَ ہے, ایمان کے قبول کرنے کے بعد چپ کر کے بیٹھ نہیں گئے, بلکہ ایسے پیارے عمل کر کے آئے, ایسے سوئے عمل کر کے آئے, پیارے عمل کر کے آئے, جو عمل میرے نبی کی سنت کے مطابق تھے. کتنی ہو گئی؟ پہلے نمبر پہ ایمان, پہلے نمبر پر میں دلیل دوں گا انشاءاللہ ایمان. دوسرے نمبر کے اوپر عامل الصالحات, نیک عمل, اچھے اعمال کیے. تیسرے نمبر پر پھر چپ کر کے بیٹھے نہیں, ایمان کی دعوت, کلمے کی دعوت, اللہ کی توحید کی دعوت آگے بیان کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. کتنی ہو گئی؟ تین. جب کوئی نبی بھی, صحابی بھی, مولوی بھی, ولی بھی, غوث بھی, قطب بھی, ابدال بھی, یاد رکھنا اللہ کی توحید بیان کرتا ہے نا, تو پھر پھول نچھاور کرنے والے پتھر مارتے ہیں, بے شک. صادق و امین کہنے والے گالیاں بکتے ہیں, معاشرے میں اچھا کہنے والے جب وہ اللہ کی توحید بیان کرے گا نا تو لوگ کہیں گے اچھا اب تو وہابی بن گیا, اب تو یوں ہو گیا, اب تو ایسا ہو گیا. پھر اسے تکالیفیں آئیں گی, نظر دیکھیں گے, پھر اسے مصیبتیں آئیں گی, تو پھر وہ جزا فضا آہو بکا نہیں, وتواصوا بالصبر, پھر وہ صبر کے ساتھ زندگی گزارے. بے شک. کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار. میں قرآن پڑھتا ہوں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ گھاٹے سے, خسارے سے, نقصان سے نکلنے کے لیے پہلے نمبر کے اوپر کیا ہو؟ ایمان. بولے بولے کیا ہو؟ ایمان. ایمان ہو. دوسرے نمبر پر اعمال صالحہ ہو. تیسرے نمبر پر تواصی بالحق, آگے وہ ایمان کی دعوت دے. چوتھے نمبر پر صبر سے زندگی گزارے. میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ بندہ رنگ دا کالا کیوں نہیں, زبان کی لغت کیوں نہیں, ہونٹ موٹے کیوں نہیں, ایمان کی دولت نال مالا مالے, عمل سونو کھڑا کرے دے, چلتا زمین ہے قدم دیا ہر جگہ بیان مقام میرا معبود. شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. پہلا کیا ہو؟ ایمان. اگر ایمان نہیں, میرے سامنے قرآن مقدس ہے اور یہ سورہ تحریم ہے, 28واں پارہ ہے, ترجمہ اپنے گھر میں جا کے دیکھ لیجیے گا, اور آیت نمبر ہے 10, آیت نمبر ہے سورہ تحریم ہے, قد سمع اللہ سے پارہ ہے, 28واں پارہ ہے, اور آیت نمبر ہے 10. آیت نمبر کیا ہو؟ 10 آیت نمبر ہے. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے, ایمان کی دولت نہیں, لیکن
وہ ہے ایسے گھرانے میں لیکن ایمان نہیں ہے. رب کا قرآن کہتا ہے جہنم میں تو جلیں گے لیکن کبھی جنت کی ہوا نہیں ہے. اللہ اللہ قرآن کہتا ہے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح سبحان اللہ وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. سبحان اللہ ضرب الله مثلا للذين سبحان اللہ كفروا امرأة نوح. توجہ کیجئے گا کوٹ صحابہ کے روشن ضمیروں اللہ نے مثال بیان کی ہے. اور دنیا والوں دو عورتیں اللہ کتنی؟ دو عورتیں. دو عورتیں. ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے, دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی ہے. نوح علیہ السلام اللہ کا نبی ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, جس نے 950 سال اللہ کی توحید بیان کی ہے. کتنی؟ 950 بولے تو صحیح. 950 جمعے کا خطبہ نہیں, سالانہ جلسہ نہیں, بلکہ 950 سال رات بھی اور دن بھی. اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب نوح علیہ السلام بولنے لگے, اللہ کی دربار میں کہنے لگے آئے, اور دنیا والے جو حضرت نوح کے سامنے تھے اللہ کا نبی کہنے لگا انیبوا اللہ واتقوہ اور میری قوم کے لوگوں عبادت اللہ کی کرنی ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. بولیں گے اللہ کے ساتھ کسی نبی کو شریک, کسی پیغمبر کو, کسی ولی کو, کسی غوث کو, کسی کتب کو, کسی ابدال کو نہیں. عبادت کل اللہ کی کرنی ہے, سجدہ اللہ کا کرنا ہے, منت اللہ کی دینی ہے, نظر و نیاز اللہ کی دینی ہے, بیٹیاں اللہ سے مانگنی ہے, بیٹے اللہ سے مانگنے ہیں, کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور لهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. سبحان اللہ. قرآن کے سمجھانے پہ قربان جاؤ. جیسے میرے بھائی مولانا محمد اسحاق صاحب نے فرمایا ہے, دنیا والوں قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس آیت میں اللہ نے کوئی مسئلہ بیان نہ کیا ہو. قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس پارے میں اللہ نے میرے نبی کی امت کے لیے عقیدے کی اصلاح نہ کی ہو. ایک ایک مسئلہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ دوا سے گونج آنی چاہیے. مشکل کشا کون ہے؟ عاجز روا کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟ طرح منت پکار کے لائق کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ آؤ اللہ کی دربار میں جناب نوح علیہ السلام کہنے لگے جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو, جن 5 کو تم
بیان کی ہے. پہلا نمبر کیا ہے؟ ایمان. کیا ہے؟ ایمان. میں اگر اور طرف چلا گیا نا، یہ آفاق توحید کا موضوع اتنا لمبا ہے، بلکہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے جس آیت میں اللہ نے توحید بیان. میں موضوع پہ آتا ہوں. نوح علیہ السلام کتنی اللہ کی توحید و تبلیغ بیان کی؟ سارے بولیں گے تو میں جملہ بولوں گا. کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ 950 سال. اور یہ دیکھیں یہ قرآن ہے، سورہ نوح ہے، 28-29واں پارہ ہے. اللہ کا پیغمبر کہتا ہے 34ویں آیت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، اللہ کو ڈرو کہ بیڑے پار ہو جائیں. عبادت اللہ دی کرنی ہے، اطاعت نبی دی کرنی ہے، پھر بیڑے پار ہو گے. ایسے نہیں ہوں گے. اللہ دا قرآن سبحان اللہ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اللہ کا نبی کہتا ہے اگر اللہ کی عبادت کرو گے، اگر اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے، اللہ اپنی رحمت دلال تمہارے گناہوں معاف کر دے گا. تمہارے گناہ بولو تو صحیح، گناہ مٹ جائیں گے. لیکن ہمارے بڑے حضرت شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت مولانا عبدالغنی جاجروی سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ. پیارا جملہ فرماتے تھے. میں نے یہ جملہ اپنے والد گرامی سے سنا ہے. میرے والد صاحب اور مولانا قاری سعید صاحب کے والد گرامی حضرت مولانا عبدالخالق صاحب دامت برکات پڑھائی کلاس کے وقت کے پڑھتے. سبحان اللہ، یہی نسبت ہے. حضرت بڑے فرماتے تھے دعا مانگا کرے اللہ قسمت چنگی بنائے، قسمت اچھی ہو، قسمت اچھی ہو. ایک وعد کافی ہو جاتا ہے. اگر قسمت کے تالے بند ہو جائے تو نبی بھی تبلیغ کرنے والا ہو کچھ نہیں پڑتا. بے شک. اگر قسمت اچھی ہو تو کوئی کہاں سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے. رنگ ایسے رنگید گل کہ سبحان اللہ. قسمت جو بھیڑی ہے سب کا چوتھا کلمہ نہیں پڑھا. بے شک. قسمت جو بھیڑی ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کلمہ نہیں پڑھیا، ایمان نو قبول نہیں کیتا کہ اللہ کا نبی کہتا ہے مولا میں نے تیری توحید ایک دن نہیں دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وأسروا واستكبروا استكبارا. سبحان اللہ. اللہ کا نبی کہتا ہے رات بھی اور دن بھی تیری توحید کی دعوت دی ہے. بے شک. رات بھی بولے رات بھی اور لیکن قسمت جو بند تھی، تالے جو لگے ہوئے تھے، کیونکہ ہدایت دینے والا کون؟ بولے إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ہدایت دینے والا اللہ ہے. اللہ کا پیغمبر نوح نبی توحید بیان کرنے لگے، تبلیغ بیان کرنے لگے، اور آگے کیا کرتے ہیں انگلیاں اٹھا کے کانوں میں دے دیتے ہیں. لیکن پیغمبر نے کس طرح تو گونگا اشارہ کرتا ہے، اللہ کا نبی گونگوں کی طرح اشارے کرنے لگے. وَإِنَّ کہ ان کے سامنے نہ جھکا کرو، اسی کے دروازے پہ آیا کرو. مارکا کیا کرتے ہیں کپڑے اٹھا کے اپنے منہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہم اس کا اشارہ بھی نہ دیکھ. اللہ اکبر. کیوں؟ کس بات پر؟ آؤ میں موضوع پہ آؤں.
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. نوح کی بیوی ہے جس نوح نے 950 سال تبلیغ کی. حضرت لوط کی بیوی ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. تھی تو میرے نیک بندو کے نکاح کے نیچے لیکن گل نہیں منی. گل نہیں منی. بولے بولے گل نہیں نہیں منی. اپنے شوہر کی بات نہیں مانی. ایمان قبول نہیں کیا. بولیں گے ایمان قبول نہیں کیا. کلمہ نہیں پڑھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ دنیا سے گئی دنیا سے چلی قیل ادخل النار مع الداخلین. تھی پیغمبر کی بیویاں ایمان قبول نہیں کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے آج بھی جہنم میں جل رہی ہے. کیوں؟ پہلی شرط کیا تھی خسارے سے نکلنے کی؟ ایمان. بولیں گے نا سبق یاد کریں گے. درس ہے کیا؟ بولیں کیا؟ ایمان ہی لے کے پیغمبر کی بیویاں ایمان نہ لے آئے کہاں جلیں؟ جہنم میں. نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا کہاں جلے؟ جہنم میں. ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایمان نہیں لایا کہاں جلا؟ جہنم. بولے بولو قرآن ہے اپنی طرف سنے کہاں جلا؟ جہنم میں. اللہ تیرے بند پر قربان جاواں. قسمت دے دروازے کھولے. دوسری آیت کہتی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے مثال بیان کی ایک ایسی عورت کی جو نبی کی بیوی نہیں ہے, ولی کی بیوی نہیں ہے, غوث کی بیوی نہیں ہے, قطب کی بیوی نہیں ہے, ابدال کی بیوی نہیں ہے, نمازی کی بیوی نہیں ہے, حاجی کی بیوی نہیں ہے, زکاتی کی بیوی نہیں ہے, بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے فرعون کی بیوی ہے. کس کی بیوی ہے؟ فرعون کی. فرعون کی بیوی ہے لیکن ایمان قبول کیا ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ اللہ جب میں نے ایمان قبول کیتا فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں. گھر کی دہلیز سے آواز آتی ہے نہیں ہوں نہیں, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. وہ باہر بیٹھ کے کہتا ہے تختوں کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں ربا, میں خدا, میں خالقہ. گھر کی دہلیز سے آواز آتی ہے نہیں ہو نہیں, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. تو رب نہیں رب وہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تیری بند تے قربان جاواں. بولیں گے سبحان اللہ. تیری بند تے قربان جاواں. پیغمبر کے بیویاں نے کلمہ نہیں پڑھیا. یہ اللہ کے دشمن کی بیوی ہے, فرعون کی بیوی ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے. سبحان اللہ. فرعون کو پتا چلا بیوی میری ہے, کلمہ پڑھتی ہے, بیوی میری ہے, زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ حسبی ربی
شاہی لباس چھین لوں گا. کہنے لگی ایک جانے ہزاروں جانے کیوں نہ ہو ایمان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. یہ تو ایک جان ہے. اور جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ایمان قبول کر لیتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ توحید کیا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے موحد ہونا کیا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے ایمان جیسی دولت کیا ہے. خدا کی قسم ان لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انہوں نے استقامت کی, توحید پہ ڈٹ گئے, ایمان پہ ڈٹ گئے. توجہ میری طرف, بڑا پیارا جملہ ہے. آسیہ چھوڑ دے دامن ورنہ ایسے کر دیں گے. کہنے لگی پرواہ کوئی نہیں. شاہی لباس چھین لیا گیا, فقیرنے والا لباس پہنا دیا گیا, شاہی کھانا چھین لیا گیا, عجیب عجیب کھانے دے جا رہے ہیں. اللہ اللہ, سہیلیاں آنے لگی, آ کے سمجھانے لگی آسیہ چھڈ دے ایمان نو, آسیہ چھوڑ دے دامن, آسیہ چھوڑ دے توحید, آسیہ چھوڑ دے کلمہ. بی بی آسیہ کہنے لگی نہیں ہو نہیں, اب میں کلمہ پڑھ چکی ہوں, ایمان سے مالا مال ہو چکی ہوں, اب نہیں ہو چھڈنا. ایمان آیا ہے مزہ تو یاد رکھنا, جب ایمان پہ تکلیف آتی ہے نا تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. میں دلیل دیتا ہوں, آتا ہوں موضوع پر, سمیٹتا ہوں. توجہ آسیہ, نہیں اب میں نے کلمہ پڑھ لیا, اب نہیں ہو چھڑنا کرنے میں. ایک لمبا میدان سجایا گیا, لوگ جمع ہو گئے, بی بی کو لٹا دیا گیا. دائیں ہاتھ میں لوہے کی میخ ڈال دی گئی, بائیں ہاتھ میں لوہے کی میخ ڈال دی گئی, دائیں پاؤں میں لوہا بڑا میخ ڈال دی گئی, بائیں پاؤں میں بھی لوہے کی میخ ہے. اسی حال میں بی بی آسیہ نے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا. میں نہیں, قرآن کہتا ہے. آج ترجمہ دیکھیے گا گھر جا کر, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی دولت کتنی پیاری ہے. بی بی آسیہ کہنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, رب ابن لی عندک رب ابن لی, رب کا مانا میرا پالنے والا, اے میرا مولا, اے میرے مشکل کشا. انہوں نے
قریب کوٹھا دے دے، امدا کا اپنے قریب مکان دے دے، سونیا سونیا کا سردارا او مکان تک تو آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میرے نبی کا جو گھر ہے نا، اس کی جو چھت ہے نا، وہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ، بولے بولے میرے نبی کا جو گھر ہے نا، یہ لفظ یاد رکھنا، شاید کہیں آپ کو کوئی ادھر ادھر سے مارنا شروع کر دے، میرے نبی کا جو گھر ہے نا، اس کی جو چھت ہے نا، وہ اللہ کا عرش ہے، سنتے نہیں ہیں اللہ کا عرش ہے، چھت کو تو صحیح عرش الرحمان حدیث ہے، میرے نبی کا جو گھر ہے اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش، نیچے ہے اوپر ہے، اوپر بولتے نہیں عرش کہاں ہے؟ اوپر اللہ کا عرش کہاں ہے؟ بلکہ وہ عرش جس عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ان کے بھی کہا گیا حدیث میں حملۃ العرش، آج فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ جو چھت ہے میرے نبی کے گھر کی، بندوبست سے اللہ کے وقت سے بھی اشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، موضوع پہ آتا ہوا وعدہ نبی سونا اور تقویٰ گھر ہے کہ آسیہ کی منگن نہیں ہے، میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سبحان اللہ، دلہا محمد رسول اللہ ہوگا، دلہن آسیہ ہوگی، بولے تو صحیح، اب تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، دلہا میرا نبی ہوگا، دلہن میری ماں آسیہ ہوگی، نکاح میرا رب پڑھائے گا، دلیل دیتا ہوں، آہو دلیل بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اما خدیجہ کا آخری بیلا ہے، آخری ٹائم ہے، میرے نبی نے فرمایا خدیجہ اپنی سوتن کو جا کے سلام دیں، اپنی سوتن کو جا کے میرا سلام دے، توجہ میری طرف، موضوع پہ آتا ہوں، خسارے سے نکلنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، ایمان ہے خسارے سے نکل جائے گا، اگر ایمان نہیں ہے لاکھ لوگ آپ کو کہیں ساڑی بیعت ہو جاؤ، ساڑے اتھر پہ بیعت کر لو، کوئی ضرورت نہیں، کلمے پڑھ دی کوئی ضرورت نہیں، نمازہ پڑھ دی کوئی ضرورت نہیں، حج کر دی کوئی ضرورت نہیں، زکوٰۃ دین دی کوئی ضرورت نہیں، عید کم کرم دی، اللہ اللہ، کبھی جنت کی ہوا نہیں، جہنم میں تو جل سکتے ہو لیکن کبھی جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، کیونکہ سارے پیروں کو جمع کروں ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے صحابہ جمع کروں ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے نبی جمع کروں اللہ کے در یتیم والزہاد چہرے والے واللیل کی زلفا والے طٰہٰ کے تاج والے یاسین کے سہرے والے علم نشرح لک صدرک کے سینے والے لاکھ سمود آدم بلد کے شہر والے آمنہ کے در یتیم کا اے نبی ولی غوثی قطبی ابدالی کتے ہو کے بھی میرے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دوسرے جہاں نبی اپنی بیویوں کو بچا سکے، نہیں، مسئلہ تو سمجھاؤں گا نا، کھل کے بیان کریں نا، پھر ہم سمجھ توجہ کریں، نبی اپنی بیویوں کو بچا سکتا نہیں، بولے نا، نوح اللہ کا پیغمبر، بے شک، ہاں لوط علیہ السلام اللہ کا پیغمبر، بیویاں ایمان نہیں لائی، کہاں گئی؟ جہنم، بولے بولے بولے، نبی جہنم سے نہیں بچا سکا، آپ کوئی بتا کے کہے بھائی بس سبھی بیعت ہی کر لو، کوئی نماز نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہے، میں ایک جگہ گیا، مجھے ایک بندے نے کہا یہاں پیر صاحب آئے، انہوں نے فرمایا کوئی میری بیعت کر لو، آج کے بعد کوئی نماز کوئی نہیں، قیامت والے دن میں اللہ کو جب بھی ڈالوں گا، میں اور اللہ آپس میں مل رہے ہوں گے اور اسی جنت میں چلے جائیں گے۔
سستا گا. ایسے پیروں سے بچو. پیر وہ ہو جس کی آنکھ میں حیا ہو, بے شک بے شک جس کی چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہو, بے شک. جس کا لباس سنت کے مطابق ہو, 5 وقت کا نمازی ہو. آؤ میں تو یوں کہتا ہوں, دم دم کر تو اللہ اللہ, سبحان اللہ. ہر مشکل آسان ہوسی, شیشہ دلدا صاف کی طاقت راضی رب رحمان ہوسی. دیکھ کر شیشہ دلدا میرا کامل پیر تو صاف کرا, جیوے آنکھیں مرشد کامل اونے بدیا درد پکا. پھر دیکھی تو موجو بہارا رحمت دی باران ہوسی. لیکن پیر ہو جو نمازی ہو, پیر ہو جو قرآن کا قاری ہو, نماز پڑھنے والا ہو, غیر محرم کے اوپر نظر ڈالنے والا, ایسے پیروں کو گھر میں نہ آنے دیا کرو. بے شک ہاں ہاں, بات سے بات آ گئی, میرے نبی کا دروازہ. بے شک. بولے بولے میرے نبی کا دروازہ. پوچھا کون؟ فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم. آپ نے فرمایا عائشہ, حفصہ, میری زینب, جی سونا اندر چلی جاؤ, میرا یار میں ملنے واسطے ہے. آپ اندر چلی جاؤ, میرا یار میں ملنے واسطے آئے. میری ماں نے سوال کر دیا, سنا عبداللہ ابن ام مکتوم تو نبینہ ہے, اس سے کیا پردہ؟ میرے نبی نے فرمایا وہ نبینہ ہے, تم تو نبی وہ نبینہ ہے, تم تو نبینی نہیں ہو. اس کی آنکھوں میں بلائی نہیں ہے, تمہاری آنکھوں میں تو بلائی ہے نا. جلدی کرو اندر چلی جاؤ, پردے کا آڈر جاری تو لکھا پیر جمع کرا. عبداللہ بن مکتوم کی رضی اللہ جوتے مبارک کے خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور موضوع پہ آؤ, آواز آنے لگی, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. مجھے زمانے کی قسم, مجھے عصر کے وقت کی قسم, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. پکی بات ہے, انسان گھاٹے میں ہے, انسان خسارے میں ہے, انسان نقصان میں ہے. لیکن إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا, جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا. سمیٹنے لگاؤں, آئی باری میرے نبی کی, آئے نمبر میرے نبی کا, آواز آنے لگی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے پیغمبر, اعلان کر دیجئے, دعوت دینا شروع کر دیئے. میرے بھائی مولانا اسحاق صاحب نے آیت پڑھی تھی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ کا قرآن کہتا ہے, اے میرے پیغمبر, ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے میرے پیغمبر, دعوت کا کام شروع کرو. اے میرے پیغمبر, توحید کا کام شروع کرو. اے میرے پیغمبر, ایمان کی دعوت دینا شروع کرو. اور سمیٹنے لگاؤ, میرے نبی نے دعوت شروع کی. پہلے آیا ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. بے شک بے کون شک. آیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ. سارے بولے کون آئے؟ ابو بکر صدیق, بغیر تصدیق کے کلمہ محمد کا پڑھنے والا. بدبخت آج ابو بکر کو بھانگتے. بات واضح کروں, جو مرضی ہو جائے. ہاں پہلے بھی کافی کچھ ہو چکا ہے, لیکن اللہ استقامت دے. آمین. اللہ سے کہے, یاد رکھنا ابو بکر میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. بے شک زور سے بولے, بے شک. ابو بکر میرے نبی نے فرمایا, جنت کے 8 دروازے, کسی سے نمازی
کسی سے حاجی، کسی سے زکاتی. میرے نبی نے فرمایا ایک میرا یار ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا آئے گا. ابو بکر یہاں سے گزر جا. ابو بکر یہاں سے گزر جا. ابو بکر یہاں سے گزر جا. اور ابو بکر جس کی صداقت کی گواہی آواز آنے لگی. دنیا والوں بڑا پیارا نکتہ ہے، علماء موجود ہے. میرے بھائی مولانا اسحاق صاحب، بھائی سعید الرحمان صاحب، توجہ کرنا. آواز آنے لگی جب پہلے نبیوں کی باری آئی تو آواز آنے لگی یوسف ایھا الصدیق. صداقت کا لقب نبیوں کو ملا ہے، صداقت کا لقب پیغمبروں کو ملا ہے. جب میرے نبی کی باری آئی فرمایا نہیں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. میرے پیغمبر اب تو مصدق ہے لیکن صداقت کا لقب میں منتقل کرنے لگا ہوں. صدیق میرا یار ابو بکر ہوگا. سبحان اللہ. صدیق کون؟ ابو بکر. بولے بولے ابو بکر صدیق. اور سے بولے یار ایمان کا حصہ ہے. بولنا ایسے کہہ دے ابو بکر جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا احسان چکا دیا ہے، ایک میرا یار ابو بکر رہ گیا ہے. قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی محبوب تیز بندے، تیز اپنی امت تیز. میں حساب و کتاب شروع کروں. دائیں میرا یار ابو بکر کھڑا ہوگا، ایسے ہاتھ پکڑ کے رب کی دربار میں پیش کروں گا. آواز آئے گی جا ابو بکر تم نے دنیا میں اللہ کے دین سے دیکھا نہیں کیا، آجا جنت کے دروازے. سبحان اللہ. سبحان اب اس ابو بکر کو لوگ کافر کہتے ہیں. اللہ. استغفر. اس ابو بکر کے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. آؤ صداقت کی دلیل دوں. ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، یہودی کھڑے ہیں، بڑا ایک عالم بیٹھا ہے. نعوذ باللہ اس نے اللہ کے بارے میں چند باتیں کر دی. نعوذ باللہ کہنے لگا ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ فقیر ہے. جس طرح آج مولوی صاحب کہے نا بھائی موسم ہے زکات دیا کرو، عشر جمع کرایا کرو، صدقہ خیرات دیا کرو. کچھ مسلمان مومن پتہ نہیں کیا ہو گیا ایمان اتنا کمزور. لے بھی اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ کی خیال کیا کرے ایسی بات نہیں. اس طرح کہنے سے کفر ہو جائے. علماء سے انہوں نے بھی کہا بدبخت نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ اللہ سنیا تھی گئے، اللہ عشر منگ دے، اللہ زکات منگ دے. ابو بکر صدیق سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا گزر ہوا، گزرنے لگے. جب کان میں آواز پہنچی کہ یہ بدبخت اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، آگے تشریف لے گئے، ادھر سے پکڑا، زور سے لگائے، فرمانے لگے تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے بارے میں ایسے کہتا ہے. آپ ہی اس کی لٹریشن کر کے گھر تشریف لے گئے. بڑے بڑے یہودی جمع ہو کر میرے نبی کی خدمت میں آ گئے. آگے کہنے لگے اللہ دے محبوب تواڈے ایک شاگرد نے، تواڈے ایک یار نے، تواڈے ایک صحابی نے ساڈے مولوی صاحب دی درگت کر دی. درگت بنا کیا ہوا بھائی؟ یہ دیکھیں چہرے پہ تھپڑ لگے، کیا ہو گیا؟ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا اس نے کچھ کہا ہوگا تو گزر رہا ہوگا میرا یار عمر. سب کہتے ہیں رضی اللہ. عمر گزرا تو بات جانا یعنی ناگوار گزری ہوگی تو اس نے لگا دیا. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا آپ کے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ. اس نے مارا ہے، یہ دیکھے چہرے پہ نشان ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر صوفی طبیعت کا مالک ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ بلال جی سونا جا میرے یار نو بلا کے لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. میرے نبی نے حال حوال شروع کیا.
قسم قسم اٹھا لے اللہ دی قسم تے فلاں دی قسم تے ایسی قسم ابو بکر جی گواہ ہے میں سونا گواہ تو نہیں ہے میں تو جا رہا تھا اس بدبخت نے سبحان اللہ اگر اللہ کے سوا کسی نبی میں کسی ولی میں کسی کے پاس غائب کا علم ہوتا میرے محبوب ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں نا جی عقیدہ بنائے نا عقیدہ درست ہو یہی تو ایمان آیا تھا نا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے میرے نبی پوچھتے نا سارے بولے تو میں آگے ایک جملہ پڑھوں پوچھتے نا نہ پوچھتے